چلیے یہ سارے صوبوں کے تمام طلباء اور طالبات ہم پڑھ رہے تھے انشائیہ، پرچہ نمبر 9 انشائیہ۔ اردو ادب کی نثری صنف جس میں انسان اپنے ذاتی تجربات کو اور انفرادی خیالات و تاثرات کو پیش کرتا ہے، لیکن وہ بھی کس طریقے سے، وہ بھی ایک دم اختصار کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ بیان کرنے والی جو عبارت ہے وہ انشائیہ کہنا ہے۔ انشائیہ کو خاص دھیان دینا چاہیے۔ ہم یہاں پر وہی دیکھ رہے تھے کہ انشائیہ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے اور اس پر کون کون سی باتوں کا لزوم ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے، کہا گیا ہے کہ پختگی فکر و خیال انشائی ادب کی خاص صنف ہے، یعنی یہ وہ صنف ہے جس میں فکر کیسی ہونی چاہیے، پختگی آنی چاہیے۔ صرف وہی بات نہیں کہ جو فکر آ جائے ویسی ہی بات نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ جس میں فکر و خیال کیسے ہو، پختگی آئی ہوئی ہو، نہ اس میں بالکل اس طریقے سے نہیں کہ ابھی فکر و خیال وہی کسی کو بھی آتا ہے، لیکن پختگی فکر و خیال یعنی اس کی صحیح تمیز، صحیح چیز کیا ہے، اس کا صحیح طریقے سے جب اس میں انسان کو آتا ہے تو وہ صحیح اچھے انداز میں پھر انشائیہ تحریر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ پہلے فکر و خیال میں کیا آنی چاہیے، پختگی آنی چاہیے۔ انشائیہ اور افسانہ، اب اگر دونوں میں اگر فرق بیان دیکھا جائے کہ بھئی افسانہ اور انشائیہ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں بھی اردو ادب کی نثری صنف ہے، پھر دونوں میں کیا فرق ہے، تو کہا گیا ہے کہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ بالغ نظری پر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں، بالغ نظری اور زندگی کے وسیع تجربے۔ انشائیہ میں کیا ہے چیز خاص، تو کہا گیا ہے کہ بالغ نظری ہوتی ہے اس میں اور زندگی کے وسیع تجربے۔ بالغ نظری مطلب وہ نظریہ جو پختہ، بالغ مطلب جو پوری طریقے سے تیار، جو ایک وقت پر تیاری اس پہ ہو، تو نظری بھی کیسا، اس کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے، بالغ ہو جانا چاہیے، یعنی وہ مضبوط ہو جانا چاہیے اور اس میں اچھے اور برے کا فرق اور کیا چیز کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے، اپنے حدود کا علم، یہ بالغیت کہلائے گی۔ تو بالغ نظری اور زندگی کا وسیع تجربہ اور فکر کی پختگی، فکر کی پختگی اور بلوغت کا تقاضا۔ انشائیہ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، بالغ نظری ہونی چاہیے، زندگی کے وسیع تجربے کا شمار ہونی چاہیے، فکر کی پختگی آنی چاہیے اور بلوغت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ کون چیز کو اہمیت دی جائے اور کون سی بات کو نظر انداز کی جائے، یہ چیز بھی آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو خیر یہ ہے انشائیہ، بالغ نظری جس میں آتی ہے، زندگی کے وسیع تجربے آتے ہیں، فکر کی پختگی ہوتی ہے، بلوغت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جبکہ افسانے صنف میں کیا ہوتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کی جذباتی زندگی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں وہ چیز، وہ واقعہ اور چیز بیان کی جاتی ہے جو انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہو اور جس سے کوئی جذبہ منسلک ہو، وہ انسانی جذباتی زندگی کا جو ذکر ہے وہ افسانے میں ہوتا ہے، لیکن انشائیہ میں اسی سے وہی موضوع کو کچھ الگ طریقے سے، الگ اپنے تجربے کے حساب سے اس کو کیا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا وہاں پر موازنہ، تجزیہ کیا جاتا ہے اور فکر کی پختگی کے ذریعے اس کے بارے میں اپنی وسیع تجربے کے بنا پر اپنے خیال کا اظہار کیا جاتا ہے۔
تو خیر یہ ہے انشائیہ اور افسانے میں فرق کہ بھائی اس میں کسی انسان زندگی کے ایک حصے کو بیان کیا جاتا ہے جو انسانی زندگی کے جذبے سے جڑا ہوا ہو، لیکن انشائیے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ انشائیے میں تو اس کا تجزیہ ہوتا ہے، اس پر اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، اس پہ مفید مشورے دیے جاتے ہیں، تو یہ انشائیہ کہے گا اور یہ افسانہ۔ خیر یہ ہے انشائیہ اور افسانہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بنا پر انشائیے کا فن، انشائیے کا فن کیا ہے؟ یا دیگر الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ لکھتے ہوئے کون کون سے جزء کو، کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، یا انشائیہ ہے یا نہیں ہے، کن باتوں کو ہمیں کیا ہے اہمیت دینا ہوتا ہے اور کن باتوں کو نہیں، اس بات کا مختصراً ہم یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ انشائیہ کا فن جو ہے یا انشائیہ جو ہے وہ غزل جو اردو کی شعری صنف ہے اس سے بہت زیادہ اس کو متشابہت یا اس سے مشابہت کی گئی ہے، یعنی جس طریقے سے غزل میں مطلع ہوتا ہے اور موضوع کو مسلسل روا رکھا جاتا ہے، الگ الگ شعر میں الگ الگ باتوں کا ذکر ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی انشائیے میں بھی، انشائیے کے فن میں یا انشائیے میں ہر پیراگراف اپنی نوعیت کا ایک الگ ہوتا ہے اور اس میں ایک الگ بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بالکل غزل میں جس طریقے سے بات ہوتی ہے وہی چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیں کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے غزل کا پہلا جو شعر ہوتا ہے جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، جس میں کوئی اہم بات یا پہلی بات، کسی اہم بات کا ہم کیا کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، بالکل مطلع کی طرح ہی انشائیے میں بھی کسی چیز کا کیا ہے کہہ رہا ہے مطلع کی طرح انشائیہ نگار کے ذہن میں کوئی صورت ذہن میں طلوع ہوتی ہے اور بنیادی تحریک کا کام دیتا ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ آتی ہے کہ کوئی بھی بات کا ذہن میں کوئی بات آنا، کوئی ذکر ہونا، یہاں سے پروسیس، یہاں سے عمل شروع ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شاعر کوئی غزل میں مطلع کے اپنا شروعات کرتا ہے، کہ جیسا بہت سارے اشعار وغیرہ ہوا کرتے ہیں کہ ترقی میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا، تو اس طریقے سے جو بات ہوتی ہے مطلب شروع ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے انشائیے میں بھی اپنی بات شروع ہوتی ہے اور آگے کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے تحریک دیتی ہے، یعنی پورے انشائیہ لکھنے کو وہ تحریک ملتی ہے، اور وہ مسلسل جیسا غزل میں شاعر کوئی الگ دوسرے مصرے حسن مطلع لکھتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ مقطع تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انشائیے میں بھی انشائیہ نگار کیا کرتا ہے اپنی بات کی شروعات کرتا ہے، جو ذہن میں کوئی بات آتی ہے اس کے لیے فضا ماحول تیار کرتا ہے اور اس کے اسی کو بنیادی تحریک مان کر اس کو اپنے آگے تک پہنچاتا ہے۔ تو خیر اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بات شروع ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے باتیں، اور تو بات یہی ہے، تو پھر کہا گیا ہے کہ اس میں کیا ہونی چاہیے نظر انتخاب ہونا چاہیے۔ نظر انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کا انتخاب کرنے کے لیے اس کی نظر ہونی چاہیے، بالکل باریک سے باریک باتوں پر انشائیے لکھے گئے ہیں، جیسا جھینگا کا جنازہ،
अब जिंगर पर किसकी नज़र जाएगी, लेकिन वैसा इंतखाब करने वाली, कैच करने वाली, उस चीज़ को समझने वाली नज़र होनी चाहिए। शायरों को छोटी से छोटी, बहुत बारीक से बारीक चीज़ में बहुत सारी बड़ी से बड़ी इतनी बात का इल्म हो जाता है, या वो समझ जाते हैं, उसके ज़रिए से बड़े से बड़ी बात कह देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा दिया सिलाई एक क्या है, एक इशाया है, एक मुख्तसर से छोटी सी दिया सिलाई का जिक्र है, लेकिन उसमें बहुत सारी बात कही गई है। तो यही चीज़ इस तरीके से हमारे पास नज़र इंतखाब होना चाहिए इन शायर लिखने के लिए, कि जिस चीज़ का, कौन सी चीज़ का इंतखाब करना और कौन सी चीज़ का इंतखाब नहीं करना है, इस बात का या इस बात का अंदाज़ा इन शायरों को होना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि ख्याल, पुख्तगी ख्याल जो है यहाँ पर होनी चाहिए, जिसको हम नफ्स मज़मून भी कह सकते हैं। यानी जो भी इंशाए निगार का अहम जो ख्याल है, जो बात है, वो अच्छे ढंग से, अच्छे सलीक़े से वो आना चाहिए, और उस ख्याल को अच्छे अंदाज में, कौन सा है जिसको हम उसलूब कहते हैं, अच्छे उसलूब में, इख्तिसार के साथ, कम अल्फाज में क्या होनी चाहिए, उस ख्याल को पेश करने आना चाहिए। उसमें मुख्तसर से मुख्तसर मुहावरे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहावतों का इस्तेमाल हो सकता है, और जुमलों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके ज़रिए एक इंशाए निगार अपने अंदाज को वो खूबसूरत बनाता है कि, और इस तरीके से इशारों और किनायों में वो अपनी बात, इशारों और किनायों में अपनी बात बयान कर देना चाहिए, कि खारी को पढ़ने में तो थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उसकी वजाहत उसको समझ में आ जाए और उसको वजाहत देने की ज़रूरत महसूस ना हो। ये है क्या इंशाया, कि जिसमें क्या होना चाहिए, ख्याल एकदम मजबूत होना चाहिए, और उसको ख्याल को पेश करने के लिए उसलूब जो है वो कैसा है, उसमें इख्तिसार के साथ पेश करने आना चाहिए। अल्फाज का क्या है, इंतखाब जो है वो उम्दा होना चाहिए, और चुनिंदा अल्फाज के ज़रिए उसके लिए मुहावरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहावतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जुमले अच्छे, कम तरतीब, कम अल्फाज में जुमलों का इस्तेमाल करके एक इंशाए निगार इशारों और किनारों में अपनी बात कह देता है। इसको ये इंशाया इस दूसरे सिर्फ से जो मुख्तलिफ वो कहलाएगा, वो इस बिना पर, इस ख्याल कम अल्फाज में और इशारों और किनारों में अच्छे अंदाज में पेश करने का नाम है। फिर कहा गया है कि मौजू के साथ लुत्फ लतीफ़ अंदाज़े निगारिश होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, लतीफ़ अंदाज़े निगारिश, यानी खूबसूरती पैदा करने के लिए एक हल्का सा मिज़ाहियापन भी उसमें होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, वो अपने बात को, अपने ख्याल को पेश कर सकता है। और यही चीज़ इस इंशाए को खूबसूरत बनाती है। और कहा गया है आखिर में जो इंशाए के फ़न में ज़रूरी होता है वो है मख्ता। मख्ता हमने अक्सर गज़ल में सुना है कि किस तरीके से जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और अपनी ज़ात को से मंसूब करके वो कोई सबको क्या करता है, एक पैगाम देता है, एक बात कहता है। बिल्कुल उसी तरीके से इंशाइये में भी इंशा पर्दास क्या करता है, आखिरी पैराग्राफ में, आखिरी इक़्तिबास में अपनी तमाम जो कही हुई बात है उसका निचोड़ पेश करता है, और ख़ुद की ज़ात से मुंसलिक करते हुए तमाम ख़ारीन को, सामईन को पैगाम देता है कि भाई इस इंशाइये से हमें क्या पैगाम मिला है, या हमें कौन सी चीज़ करना चाहिए। नसीहतों का यहाँ पर जिक्र होता है, कोई पैगाम होता है। यही चीज़ें हमें इसमें भी देखने मिलती है। इन तमाम बातों से, इन तमाम चीज़ों से इंशाया क्या है, एक बेहतर से बेहतर इंशाया तरतीब देता है। ये उसके तमाम लाज़मी जुज़ है जिसको हम नज़र में रख कर इंशाइये को पहचान सकते हैं।
इंशाइयों को तहरीर कर सकते हैं और इंशाइयों को उर्दू नसरी असनाफ में मुख्तलिफ जगह उसको उसमें से अलग कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमारे निसाब में दी गई है और इसी पर हमें समझते हुए इस बात पर ख़ास ध्यान देना है कि इंशाइया में कौन कौन सी बातों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। उम्मीद है कि आप तमाम को इंशाइया का फ़न क्या है और इसमें किन किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है और किन बातों को नज़रअंदाज किया जाता है आपको समझ में आ चुका होगा। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हुए इंशाअल्लाह अगले इसमें हम इंशाइया का आगाज़ और इत्तिखाज़ रिवायत किस तरीके से रही है इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।